رائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ کی پوری ڈاکومنٹیشن آ جاتی ہے آپ کی کلائنٹ کی، ٹھیک ہے. اب وہ جو انہوں نے کیس پورٹل کیا ہوتا ہے وہ کیس بیسیکلی اس بیس کے اوپر جو اس نے سافٹ میں اس کے پاس انفارمیشن دی ہوتی ہے اس بیس کے اوپر اس کو ایشو نہیں کرتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے آپ کی فزیکل جو آپ نے ڈاکومنٹس لگائے ہیں وہ ریسیو کرنے تک، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا برانچ آفیسر ہے وہ آپ کے سب سے پہلے تو وہ چیک کرتا ہے خود اپنے آپ کے سارے ڈاکومنٹس، جس میں آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا پرپوزل فارم نیٹ اینڈ کلین ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. وہ ایک لسٹ پہلے پیج میں دیکھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس پرپوزل فارم ہے، اس میں پہلے لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں مطلب اس پرپوزل فارم کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے. نومینی کا سینے کی کاپی ہے کہ نہیں ہے، اس بندے کی سینے سی کی کاپی کو وہ چیک کرتا ہے آپ کا بیو کہ یہ ایکسپائر تو نہیں ہے. اگر وہ ایکسپائر ہے آپ سے کیس نہیں لے گا، ٹھیک ہے. پھر اگر وہ ایکسپائر ہے لیکن کلائنٹ نے اس کے لیے نئے کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ اس کے پاس کارڈ ہوگا وہ جو کوپن ہوتا ہے، ہاں سلپ ہوتی ہے، تو اس کے بیس کے اوپر بھی آپ کا کیس وہ پورٹل کر لے گا، ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹرائز ہو گیا، پورٹل ہو گیا. اب ساری انفارمیشن وہ آپ سے انفارمیشن اس بندی کی انکم کیا ہے، انکم پروف ساتھ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں رجسٹریشن دیکھتا ہے. رجسٹریشن کے اوپر کلائنٹ کی سگنیچر ہے نہیں ہے، آپ کے سگنیچر میں نہیں ہے، آپ کا کوڈ مینشن ہے نہیں، وہ ساری چیزیں اپنی طرف سے تسلی کر کے بھیج دیتا ہے ہیڈ آفس. پھر ہیڈ آفس میں جو ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ بھی اس طرح سینئر جونیئر پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بندہ ہوتا ہے، جو نیچے لیول کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس پرپوزل فارم کو پورا چیک کرتا ہے. وہ اپنی تسلی کر کے اس میں کوئی بھی چیز اگر کمی بیشی ہو، فار ایگزامپل آپ کا سینے سی جو کلائنٹ کا سینے سی وہ ویزیبل نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا اس فارم کو لگا دے گا، اس کے ساتھ انفارمیشن لکھ دے گا کہ یہ اس کا سینے سی کی کاپی منگوائیں، یہ ویزیبل نہیں ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اس نے کیا. اس کے بعد وہ کیا کرے گا، ساری انفارمیشن دیکھ کے اپنے سینئر کو دے گا. سینئر دوبارہ اس کو سارا چیک کرے گا کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ سینئر جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو اس سے سینئر کے پاس جائے گا، وہ اس کو تھارلی دیکھے گا اور اس میں وہ ریکوائرمنٹ جنریٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے بیسیکلی، ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ یوں سمجھے کہ آپ کا جو پرپوزل فارم ہے یہ آپ کا ایک ایگزام ہے اور آپ کا پیپر ہے. یہ آپ نے یہاں پہ پیپر سارا سارٹ آؤٹ کیا، سالو کیا، ساری چیزیں آنسرس کیا آپ نے. یہ پیپر آپ کے ایگزامینیشن ہال میں چلا گیا. یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے بیسیکلی انڈر رائٹنگ ڈپارٹمنٹ، یہ سمجھے کہ یہ ایگزامینیشن اس میں چلا گیا. جو ایگزامینر آپ کا ہوتا ہے جو پیپر چیک کرتا ہے یہ ایگزامینر ہے. تو ایگزامینر کیا کرے گا، وہ تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو بھی چیک کرے گا، اس میں کٹنگ ہے اس کو بھی چیک کرے گا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے وہ بھی چیک کرے گا. اس کے بعد اس پلان کو ویلیو کرے گا کہ مطلب اس بندے نے جو انفارمیشن دی ہے اس کا نیچر آف جاب جو ہے اس سے یہ میچ کر رہی ہے کہ نہیں. مطلب آپ نے اتنی زیادہ پروٹیکشن دی ہے تو کیا یہ پروٹیکشن اس بندے کو اتنی دینی چاہیے یا نہیں. اس کا نیچر آف جاب جو ہے یہ جو کام کرتا ہے یہ زیادہ رسکی تو نہیں ہے. اگر لیٹ سے بہت رسکی ہے، وہ جیسے آرمی پرسن ہے یا پولیس میں ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو تجویز کرے گا کہ اس پلان کی جو رسک ہے یہ بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا کم کریں، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں. یا کوئی ایسا رائڈر ہے جو ہم نہیں دے سکتے ہیں ایک بندے کو، نیچر آف جاب کی وجہ سے وہ رائڈر ہم نہیں دے سکتے، تو وہ آپ سے وہاں پہ کہے گا کہ آپ اس بندے سے دوبارہ میٹنگ کریں اور اس کو کہیں کہ یہ آپ کو ہم رائڈر نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ رائڈر اس میں سے نہیں آ سکتا. کوئی بھی ابلیگیشن آپ کا انڈر رائٹر لگا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں انڈر رائٹر جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ سے نہیں ملا، ٹھیک ہے. مین انڈر رائٹر کون ہے، ہم خود ہیں. آپ سب سے بہترین انڈر رائٹر ہیں. آپ کلائنٹ سے ملتے ہیں، آپ کو اس کی ایج کا بھی پتہ ہے، آپ اس کی فزیکل اپیئرنس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج کے حساب سے، اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر اوور ویٹڈ ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو پلان ہے وہ ریکوائرمنٹ اس کے اوپر آئے گی نا. ہو سکتا ہے اس کا میڈیکل آ جائے، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو کسی بھی قسم کی ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ انڈر رائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہمارا 2 دن کے اندر اندر یا 1 دن کے اندر 24 آور کے اندر ہمیں وہ انڈر رائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے اس پلان کے اوپر ریکوائرمنٹ لگا کے بھیج دیتا ہے. اب ضروری نہیں کہ ریکوائرمنٹ وہ ضروری ہے کہ لازمی وہ ریکوائرمنٹ بھیجے گا. ہو سکتا ہے آپ کا فارم بالکل زبردست طریقے سے فلڈ ہوا اس کے ساتھ ساری انفارمیشن لگی ہوئی، CNC کی کاپی لگی ہوئی، سیلری سلپ لگی ہوئی ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے لگائی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اس کا ایج، اس کی ایج، وہ ایج اچھے بریکٹ میں آ رہا ہے، ایج اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے، ویٹ بھی ٹھیک ہے،
स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग सारा कुछ आपने सही लगाया है, एब्डोमेन ईच एंड एवरीथिंग आपने लिखा हुआ है, हाइट। तो फिर एक और पोर्शन उसके अंदर होता है जिसमें हम प्लान के बारे में बताते हैं कि ये प्लान पोर्शन है, कि मतलब ये प्लान का नाम क्या है, इसमें कितनी बेनिफिट टर्म है, इसके पेमेंट टर्म कितनी है, सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। जो राइटर हमने लगाए हैं वो टिक किए हुए हैं, कोई चीज़ ऐसी आपने नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रपोजल फॉर्म अच्छे तरीके से आराम से फिल करके फिर सीनियर से भी चेक करवाएं, उससे भी सीनियर से भी चेक करवाएं। 2 दफ़ा वो उसके ऊपर चेकिंग होगी, फिर बीओ के पास जाएगा, बीओ उसमें कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा, तो आपको कहेगा कि रिपोर्टर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दी है। तो बीओ की वो आपको कोई बहाना नहीं बनाएगा, वो आपका केस पोर्टल कर लेगा। फिर जब वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे जो अंडरराइटर उसको चेक करेगा, तो वो बेहतरीन जब वो चेक होगा, सारी चीज़ें लगी होंगी, तो वो केस आपका बगैर किसी मसले के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के आपका केस इशू होगा। ठीक है, तो वो जो अंडरराइटर बैठा हुआ है वो हमारी ही फैसिलिटी के लिए बैठा हुआ है, हमें फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हुआ है कि कल को ऐसा ना हो कि क्लाइंट के साथ मिस हो और हमारी वजह से, हमारी प्रपोजल फॉर्म अच्छी तरह फिल ना करने की वजह से या उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डालने की वजह से उस बंदे को इशू आ रहा हो, क्लेम में इशू आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है। तो इसलिए हमें अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप बेहतरीन अंडरराइटर हैं, यू आर द फर्स्ट अंडरराइटर, आप पहले अंडरराइटर हैं, हम बाद में अंडरराइटिंग करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ज़ाहिर है उसी बेस के ऊपर वो रिक्वायरमेंट जनरेट करता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके पास एक प्रपोजल फॉर्म होता है, उसके पास कुछ नहीं, क्लाइंट की पिक्चर भी इवन नहीं होती। ठीक है, तो वो उस जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उस बेस के ऊपर वो एनालाइज करता है हमारे इस प्रपोजल फॉर्म को और उसको इशू करता है या उसमें रिक्वायरमेंट लगाता है या कोई सजेशन देता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम गिला करते हैं कि हमारे जो प्लान है, हमने यकम को हमने प्लान क्लोज किया था और अभी तक मेरा प्लान इशू नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसी भी इवन गिला करते हैं, कहते हैं हमें सर हमें अभी तक कमीशन नहीं आया। तो जब मैं से पूछता हूँ कि आप तक कमीशन कौन से प्लान का नहीं आया, तो उसको प्रपोजल फॉर्म का अपना नहीं पता होता। जब प्रपोजल फॉर्म का मैं पता करवाता हूँ, क्लाइंट का नाम लिख के बीओ से प्रपोजल फॉर्म का पता करवाता हूँ, तो पता चलता है कि ये प्लान इशू ही नहीं हुआ, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट आई थी, वो किसी ने रिक्वायरमेंट देखी नहीं है। आप देखें एज ए कंसल्टेंट हमारा ये काम यहाँ तक नहीं है सिर्फ कि हमने केस क्लोज किया और पोर्टल किया और बस खत्म। उसके बाद आपने उसको देखना है कि अच्छा इसमें 2 दिन के बाद उसमें देखें इसमें क्या, हमारे पास तो ऐप भी है, ऐप में भी रिक्वायरमेंट आ रही होती है, आप उसमें देखें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी देखिए कोई बंदा अगर केस क्लोज करता है फौरन 2 दिन के बाद रिक्वायरमेंट जनरेट करके उसको ओके कर लेता है, तो उसके तो कमीशन का इशू नहीं होगा। अब कमीशन की इशू किन लोगों के आ रहे हैं, इन लोगों के आ रहे हैं कि जो केस को देखते ही नहीं है, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो केस क्लोज करके मैनेजर के हवाले कर देते हैं, सर बस मैंने नहीं करना कुछ। अब मैनेजर ने क्या करना है, मैनेजर आपके पीछे भागेगा, वो आपको कहेगा कि इसके सीधे दें, खुदा के लिए इसकी मदद का नाम आपने नहीं लिखा था, इसकी सैलरी स्लिप आपने नहीं दी है, अब देखो वो तो नहीं लेके आ सकता क्योंकि क्लाइंट तो आपका है। तो वो केस फंसा होता है, बाद में पोर्टल ही नहीं होता है, 2-2 3-3 5-5 दिन लग जाते हैं। तो वो जो एजेंट होता है, आप में से कोई भी बंदा होता है, वो कहता है कि सर हमें कमीशन नहीं आया। अब कमीशन तो तब आएगा जब केस आपका पोर्टल हो के इशू हो जाए, जब इशू होगा